آپ نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے بغاوت کر کے یہ گنبد رکھا ہے ان کے ساتھ آپ نے عقیدت رکھنی ہے؟ یعنی ہمارا اس وقت گنبد کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، یہ گنبد کا ٹکراؤ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں میں ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو اس مرزا خبیث انجینئر کو سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جناب بڑا دین کا داعی کوئی نہیں ہے، اسلام کی تبلیغ فرقہ واریت سے پاک ہو کے یہ بندہ کر رہا ہے۔ اوے خدا کے بندو، جس کو روضہ رسول کا ادب نہ ہو، جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، جس نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، وہ کبھی بھی ایسی باتوں کو سن ہی نہیں سکتا۔ اور اس خبیث نے تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے چھوکرا کا لفظ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استعمال کیا ہے، اور گنبد خضرا کو گرانے کی بات یہ بندہ کر رہا ہے۔ اتنی بکواسات کے باوجود ان لوگوں کی غیرت ایمانی کہاں مر جاتی ہے، کہاں سو جاتی ہے کہ پھر بھی اس کو دین کا داعی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دین کی خدمت کر رہا ہے۔ نہ، ان جیسوں کو دین کا رہبر اور رہنما سمجھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے کہ میں گنبد خضرا کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں؟ سامنے بیٹھے والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے یا ان لوگوں کی بات ماننی ہے جنہوں نے رسول اللہ سے معاذ اللہ بغاوت کر کے گنبد خضرا بنایا؟ کہتا ہے میرا گنبد خضرا سے ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گنبد خضرا کا ٹکراؤ رسول اللہ کی ذات سے ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کیا بکا؟ کہتا ہے گنبد خضرا کو بنانے کی حرکت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ایسی حرکت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے گلے پڑ گئی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مزار ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ نے منع کیا ہے، دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں گنبد خضرا کو کہ دیکھو گنبد خضرا بھی تو بنا ہے، تو اب کہتا ہے میں کہتا ہوں وہ تو 650 سال بعد بنا ہے۔ یہ کیا بک رہا ہے؟ آپ خود اس کی زبانی سنیں۔ مسلمانوں کے گلے پڑ گئی ہے، دنیا کے سارے مزار اس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا، گنبد خضرا کی مثال دے کے کہتے ہیں گنبد خضرا بھی تو بنا ہوا ہے، حالانکہ اسے پوچھے گنبد خضرا کب بنا ہے؟ 650 سال کے بعد۔ سنتے جائیں کیسی کیسی بکواسات کرا۔ اس کے بعد اس نے یہ جملہ بکا، کہتا ہے یہ تماشا ہے، سب کو پتا ہے۔ طارق جمیل نے گنبد خضرا کے والے سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا جب خبیثوں نے نجدیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات کو شہید کیا، کہتا ہے گنبد خضرا کو بھی معاذ اللہ شہید کر دینا چاہیے تھا۔ اب طارق جمیل نے کیا کہا؟ اس نے ویڈیو کے اندر کہا جی نجدیوں کی وجہ سے یا ہمارے علماء کی وجہ سے گنبد خضرا بچ گیا کہ ہم طارق جمیل کی حمایت نہیں کرتے، مگر اس نے تنزیہ طور پر آگے جو جملے بکے آپ ذرا وہ سنیں۔ کہتا ہے بڑا چنگا کام کیتا گنبد خضرا کو نہ گرا کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ صرف تماشا انہوں نے کیا ہوا ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہوا ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو چڑھی ہوئی ہے اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو گنبد خضرا ہے یہ علماء دیوبند نے بچا لیا ہے۔ بڑا چنگا کام کیتا انہوں نے بچا کے، بڑا ہی چنگا کام کیتا ہے۔ آگے سنیں، اب یہ حمایت کر رہا ہے ان نجدیوں کی جنہوں نے معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے مزارات کو شہید کیا۔ ان کی حمایت میں کیا بک رہا ہے سنیں ذرا۔ انہوں نے وہ سارے کبے توڑے، یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے ہیں، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ 8 شوال کو ہر سال یہ دن مناتے ہیں۔ بھی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو نبی الاسلام کے حکم کے مطابق بنائی جائے، جو چیز رسول اللہ کی نافرمانی پر بنی ہو اسے آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب کیا بک رہا ہے؟ جب ان مزارات کو شہید کیا گیا گنبد خضرا کی طرف انہوں نے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا اور کوئی دیکھ نہیں سکتا قیامت تک۔ اس نے کیا بکواس کی ہے؟ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا تم اس کو بھی گرا دیتے؟ کون سا کسی کو خبر ہونی تھی؟ 100 سال پہلے کی بات ہے، کون سا نیٹ کا زمانہ تھا؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس کی زبانی آپ سنیں۔ جہاں انہوں نے سارے مزار گرائے تھے، اس کو گراتے ہوئے کوئی مسئلہ تھا؟ کون سی اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر خبر چڑھ جانی تھی؟ میں 8 سے 100 سال پہلے بات کر رہا ہوں، جب ساتھ والے محلے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہوا۔ اتنی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے حضور کے روزے کے بارے میں، گنبد خضرا کے بارے میں۔ لعنت اللہ علیہ، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، ساری کائنات کی لعنت ہو تجھ پر۔ کیا بکواس کرتا ہے؟ آگے کہتا ہے اتنی غلط حرکت ہو گئی ہے کہ آج تک بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ہر سال سبز جو رنگ ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے، دوبارہ رنگ کرنا پڑتا ہے۔ کہتا ہے یہ گلے پڑ گیا معاذ اللہ۔ سنیں اس کی زبان سے کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ غلط حرکت ہو گئی ہے اور وہ آج تک ہمیں اس طرح بھگتنی پڑ رہی ہے کہ
ہر سال گنبد خضرا کو رنگ ہوتا ہے. ابھی بھی تم اس کو دین کا دائی سمجھتے ہو. لوگوں خدا را اس سے دور ہٹ جاؤ, یہ بہت بڑا دجال ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. آگے کیا بکرا ہے, کہتا ہے میرا یہ خیال ہے نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر جو مبارک گنبد ہے, گنبد خضرا ہے, یہ فالتو چیز ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہتا ہے اس کو اگر ہٹا دیں تو نبی پاک اس سے خوش ہوں گے. اب یہ سنیں کیا بکرا ہے. میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس چیز سے خوشی ہوگی اگر یہ گنبد اتار لیا جائے. کہتے ہیں یہ آپ قبر رسول کو ننگا کرنا چاہتے ہیں. لعنت اللہ علی شرک, تیرے شر پر, تیری خباثت پر اللہ کی لعنت ہو. اب 800 سال سے کسی بھی عالم نے, کسی بھی ادنا سے ادنا مسلمان نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی گنبد خضرا کی. ہمیشہ اس کو محبت کی نگاہ سے, عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے تو دل کی دھڑکنیں گنبد خضرا کی وجہ سے ہیں. اب 800 سال سے کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا, بلکہ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں, شروع اسلام کا زمانہ تھا, حجرہ عائشہ پر جہاں قبر رسول ہے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیوار بنائی ہے کچی اینٹوں کی. اس کے ارد گرد دیوار بنانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. آپ جو کہتے ہیں نا حدیث میں آیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے قبروں پر بنا سے منع فرمایا, آگے میں ساری یہ حدیث جتنے بھی یہ دلائل پکڑتے ہیں نا مزارات اولیاء اور گنبد خضرا سے بغض و عداوت رکھنے والے, انہوں نے جتنی بھی دلیلیں بنائی ہیں میں ساری حدیث کو بھی ذکر کروں گا. ان حدیث کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خدا کے بندے آج تک کسی نے مخالفت نہیں کی. اور پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ پتھروں کے ساتھ اس کی زیب و زینت کی تھی حجرہ عائشہ کی, اور کسی نے بھی اس پر روکا نہیں ہے, کسی نے بھی ٹوکا نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع امتی علی ضلالۃ, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. کیا آپ ساری امت کو گمراہ سمجھتے ہو جو آج اٹھ کے تو گنبد خضرا پہ بکواس کر رہا ہے؟ کچھ شرم ہو یا کر. آئیے اب آپ کے سامنے میں وہ احادیث رکھتا ہوں جن کو پڑھ کر یہ استدلال کرتے ہیں مزارات اولیاء کے منکرین اور یہ گنبد خضرا سے دشمنی رکھنے والا یہ خبیث لعنتی مرزا کون سی حدیث سے دلیلیں بناتا ہے. بخاری و مسلم کے اندر اس سے بات موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں پر نصارہ پر لعنت فرمائی ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. کہتا ہے لہذا مزار بنانا, مزار پہ گنبد بنانا, چاہے وہ گنبد خضرا ہو, یہ درست نہیں ہے. آگے سنیے, ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروجا. اس میں بھی یہی خلاصہ ہے. مسلم کی روایت ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک جگہ پہ بھیجا مولا علی کو اور حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تم نے اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک ساری تصویروں کو تم ختم نہیں کر دیتے, جب تک اونچی قبروں کو تم برابر نہیں کر دیتے اس وقت تک تم نے واپس نہیں آنا. اب کہتے ہیں مولا علی نے سب تصویروں کو ختم کر دیا, مزارات کو ختم کر دیا. آگے سنیے, مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ قبروں کو مساجد بناتے تھے, خبردار تم نہ بنانا. مشکات شریف کی حدیث ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے الہ یا خدا میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے, اللہ کا غضب ہو اس قوم پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. ایک اور حدیث ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی صالح مرد اس دنیا سے وفات پا جاتا تو اس کی قبر پر مساجد بناتے, یہود و نصارہ تصاویر بناتے, اور وہ بدترین مخلوق ہیں. یہ سارے دلائل ہیں ان خبیثوں کے جو مزارات اولیاء اور آج تو گنبد خضرا پر بھی حملہ کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کر رہے ہیں. یہ سارے دلائل انہوں نے بنائے. سب سے پہلی بات یہاں قابل توجہ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور یہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں, یہ سب کی سب احادیث کا تعلق انبیاء اور اولیاء کے مزاروں پر گنبد بنانے سے کیا ہے؟ اردو ترجمہ جاننے والا بندہ جب اس عبارت کو پڑھے گا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ انبیاء کی قبروں کو مساجد بناتے تھے, ان پر لعنت کی ہے. لعنت کیوں کی گئی ہے بھائی؟ سبب کیا ہے؟ سبب عبادت تھا.
وہ ان کی قبروں کی عبادت کرتے تھے، ان پر تصاویر بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور بلا شبہ انبیاء کی قبور یا کسی کی بھی قبر ہو یا تصویر ہو، اس کو مستحق عبادت جاننا یہ یقیناً لعنتیوں کا کام ہے، اس پر وعید ہے اور یہ شرک ہے۔ پھر آگے مشکات کی وہ روایت سنادر موجود ہے، مصطفیٰ نے عرض کی یا مالک میری قبر کو بت نہ بنانا تاکہ اس کو پوجا جائے، مراد یہاں بھی عبادت ہے۔ قبروں کو مساجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، یا عبادت رب کی ہو، ان کی طرف منہ کر کے ان کو قبلہ بنا کے نماز پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، پھر لعنت ہے، وگرنہ لعنت نہیں ہے۔ اور ہر مسلمان قبر کی عبادت کو شرک جانتا بھی ہے، شرک مانتا بھی ہے۔ اب ان تمام حدیث میں گنبد بنانے کی ممانعت کہاں سے آئی؟ علماء محدثین نے جو شرح کیا حدیث کی، آئیے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ میرے سامنے موجود ہے علامہ ابن حجر اسقلانی، قال البیضاوی لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الانبیاء تعظیما لشانهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها اوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك، قال من اتخذ مسجد في جوار صالحين وقصد التبرك بالقرب منه للتعظيم له والتوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعید۔ کیا فرمایا؟ امام بیضاوی نے کہا کہ یہود و نصارہ انبیاء کی قبروں کی طرف سجدہ کرتے تھے، ان کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، فرمایا اس لیے ان پر لعنت ہے۔ ہاں، مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ کسی صالح بندے کے مزار کے قریب بقصد تبرک مسجد بنائی جائے اور بنیت تعظیم نماز اس کی طرف نہ پڑھی جائے، تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ جب عام امت محمدیہ کے اولیاء کی قبر کے ساتھ مسجد بنا سکتے ہیں، اس کے قریب عمارت بنا سکتے ہیں، تو پھر تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آگے سنیے علامہ اسماعیل حقی حنفی اپنی تفسیر روح البیان کی پہلی جلد کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ان البدعۃ الحسنۃ الموافقۃ لمقصود الشرع تسمى سنۃ فبناء القباب على قبور العلماء والاولیاء والصلحاء وضع السطور والعمائم والثياب على قبورهم امر جائز اذا كان القصد بذلك التعظیم۔ فرماتے ہیں بے شک بدعت حسنہ جو موافق ہو مقصود شرع کے، اس کا نام سنت ہے، تو بنانا قبوں کا، مزارات علماء اولیاء صلحاء پر، اور لٹکانا پردوں کا اور رکھنا اماموں کا ان کی قبروں پر، یہ امر جائز ہے جبکہ اس کے ساتھ تعظیم اولیاء اور علماء مقصود ہو۔ آگے سنیے علامہ ابن عابدین شامی کیا فرماتے ہیں رد المختار جلد اول میں، فرماتے ہیں لا یکرہ البناء اذا کان المیت من المشائخ والعلماء والسادات، یہ قبہ بنانا، گنبد بنانا، بنا کرنا قبر پر مکروہ نہیں ہے جبکہ اذا کان المیت من المشائخ والعلماء والسادات، جبکہ میت مشائخ، علماء اور سادات سے ہو، جب ان کے لیے یہ معاملہ ہے تو پھر جو نبی ہو، تاجدار انبیاء ہو، سردار انبیاء ہو، ان کی مزار شریف پر، ان کی قبر شریف پر گنبد بنانا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مرزا جی اب آگے سنو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں مصطفیٰ کی حدیث فعلی ہے۔ کیا روایت سنو؟ عن المطلب قال لما مات عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالی عنہ اخرج بجنازته فدفن فامر النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ان يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحصر عن ذراعیہ۔ اب توجہ کیجئے، خلاصہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب حضرت عثمان بن مطعون کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ نکالا گیا، دفن کیے گئے، رسول اکرم نے ایک شخص کو فرمایا اس بڑے پتھر کو اٹھا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا وہ پتھر کو اٹھا نہ سکا، نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک پتھر اٹھایا اور ان کی قبر کے سرانے پر رکھا اور فرمایا میں اس پتھر سے اپنے بھائی عثمان کی قبر کی نشانی قائم کرتا ہوں تاکہ اپنے اہل و عیال کو اس کے قریب دفن کر سکوں۔ اب اس روایت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے اگر بغرض نشان قبر قائم رکھنے اور اس بات کی پہچان کے لیے کہ یہ قبر
فلاں بزرگ کی ہے، اگر کچی قبر اتنی اونچی بنا دی جائے اور بغیر آگ سے پکے ہوئے چونا کے پتھر سے بلند کر دی جائے تو جائز ہے، بلکہ سنت فعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے علی ھذا القیاس، اگر نفس قبر پر بنا نہ رکھی جائے بلکہ ارد گرد قبر کے گنبد یا اور مکان ایسا بنا دیا جائے جس کے قریب بیٹھ کر، جس کے نیچے بیٹھ کر اللہ والوں سے فیض حاصل کیا جائے، یہ تو موجب ثواب ہے۔ وگرنہ آگے توجہ کیجئے، جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حجرہ عائشہ میں دفن نہ کیے جاتے، اور حجرہ عائشہ کیا وہ بنا کے اندر رسول اکرم کی قبر نہیں تھی گنبد سے پہلے؟ تو مطلقاً بنا کا لفظ حضور نے حدیث میں فرمایا، بنا سے منع کیا گیا، بھائی اصل علت اس میں عبادت کی تھی۔ اب حجرہ عائشہ میں آپ کہیں گے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہو سکتی ہے، جی چلو جی یہ مان لیا اس میں رسول اللہ کی خصوصیت ہے، دفن کر دیا، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہیں پہ دفن کیا گیا ہے حجرہ عائشہ میں۔ کیا معاذ اللہ صحابہ کرام نے جو ہے اس کو برابر کر دیا تھا؟ وہ جو دیوار تھی اس کو توڑ دیا تھا؟ نہ، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود جب مسجد نبوی کی تعمیر کرائی تو بغرض حفاظت حضرت عائشہ کے حجرہ کے گرد کچی اینٹوں کی گول دیوار قائم کر دی۔ پھر ولید بن عبد الملک کے دور میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس عمارت کو مزید مستحکم کیا۔ اب بتاؤ یہاں کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اس سے آگے ذرا چلو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ، جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میرا آدھا علم عائشہ کے سینہ میں ہے، انہوں نے سیدہ عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر خیمہ قائم کیا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے شہزادے محمد بن حنفیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر مبارک پر خیمہ قائم کیا۔ بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ سارے دلائل کا جواب مرزا جی خبیث لانتی تیرے پاس کیا ہے؟ گنبد خضرا پہ تو بکواس کرتا ہے، کوئی شرم و حیا کر۔ اور یہاں میں مخاطب ہوں ہم ان لوگوں سے جو مزارات اولیاء اور گنبد خضرا کے متعلق اب باتیں کرنا بکنا شروع ہو گئے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ، تم جو عالی شان مکانات میں رہتے ہو، محلوں میں رہتے ہو، اتنے عالی شان محل جو تو نے کھڑے کیے ہیں، مجھے بتاؤ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مکان کو پسند کیا کرتے تھے؟ ذرا بتاؤ۔ ایک صحابی رسول نے ایک خوبصورت مکان بنایا، ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، اس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کئی مرتبہ سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اب وہ صحابی بڑے پریشان، انہوں نے دوسرے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ نہیں فرماتے، نظر رحمت نہیں فرماتے۔ صحابہ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم نے یہ جو عالی شان مکان بنایا نا، اس کو مسمار کر دو، اس کو منہدم کر دو، ختم کر دو۔ اس صحابی رسول نے وہ جو مکان تھا اس کو ختم کر دیا۔ مجھے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے مکانوں کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے، تم جو اتنی عالی شان بلڈنگوں کے اندر محلوں کے اندر مرتے ہو رہتے ہو، کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ اور بات اٹھ کے کرتے ہو مزارات اولیاء پر، گنبد خضرا پر۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ڈوب کے مر جاؤ۔ اب بلند و بالا محل کو، عالی شان محلات کو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا، ہم بھی نہیں کہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت سفیان ثوری کا قول موجود ہے، آپ نے کہا علماء کے پاس اتنا مال و دولت ہونا چاہیے، یہ نہ ہو علماء اتنے غریب ہو اور جناب ایسے پھٹے پرانے ان کے کپڑے ہوں، ان کے پاس مال و دولت نہ ہو، جو وقت کے بادشاہ ہوں، دنیا دار ہو، وہ ان کو رومال کی طرح استعمال کریں۔ رومال کے ساتھ جناب اپنا پسینہ ہاتھ منہ صاف کیا، اس کو پھینک دیا۔ فرمایا علماء کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے۔ اب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں صدقہ کا حکم ارشاد فرماتے، ہم مزدوری کے لیے نکلتے تو ایک مد کھجور کا ہم وہ کما کے لاتے اور فرماتے آج وہ دور ہے ہمارے پاس 1 لاکھ تک موجود ہے۔ اب مجھے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے زمانے میں کیا حالات تھے، اور اب کوئی کہے جی اب ان کے پاس اتنا مال و دولت آ گیا، اتنی کھجوریں آ گئیں۔ بھائی نہیں، لہذا جس طرح سابقہ زمانے میں
زیادہ مال و دولت ہونا اس کو مکروہ سمجھا جاتا تھا، پکے مکانوں کو بھی مکروہ سمجھا جاتا تھا، قبے گنبد وغیرہ رائج نہیں تھے۔ اب علماء اور صلحاء کے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے کہ لوگ ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کی قبور بھی ایسی ہونی چاہیے، ان کی قبور ایسے ٹوٹی پوٹی نہ ہو کہ کفار دیکھ کے کہیں یہ مسلمانوں کے راہبر تھے، یہ رہنما تھے۔ تو بھائی جب علماء صلحاء کے لیے یہ بات ہے تو جو تاجدار انبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، سردار دو جہاں ہیں، جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، لہذا یہ مرزے کے پاس، مزارات اولیاء کے منکرین کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں کوئی سر پیر نہیں ہے بھائی، اس میں اصل علت وہ عبادت تھی، عبادت کیا کرتے تھے یہود و نصارہ، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ لہٰذا میں آخر میں پھر التجا کرتا ہوں، اے عوام اہل سنت، اس مرزا خبیث لعنتی دجال سے بچ جاؤ۔ اب بات کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کے گنبد خضرا پر یہ بندہ تانے کس رہا ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ، ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے یہ بندہ، یہ دین کا راہبر نہیں ہو سکتا، دین کا رہنما نہیں ہو سکتا، اس کو سننا چھوڑ دو، خدا را چھوڑ دو۔ ہمارے لوگ بات کہتے ہیں جی ہم چسکے کے لیے سنتے ہیں، خدا کے بندو چسکا لیتے لیتے پتہ نہیں کون سی بات تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے اور پھر تمہارا ایمان تباہ ہو جائے۔